فرمایا صرف محمد مصطفیٰ کی رحمت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اور ابتدا دنیا سے لے کر آخر تک جس وقت محشر کا دن لگے گا یہ کائنات وجود کے اندر آئی، ذرے ذرے کو رب نے پیدا فرمایا، جن و انس کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی عزت کی قسم بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر حضور کی رحمت نہ ہوتی تو کائنات وجود کے اندر نہ آتی۔ صرف اللہ نے محمد مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے آدم کو بھی پیدا فرمایا، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبیوں کے اندر اللہ نے صرف محمد مصطفیٰ کی رحمت کا واسطہ دیا۔ اللہ نے پوری کائنات کو وجود کے اندر آ کر لے آ کر کھڑا کر دیا۔ فرمایا وہ کافر تھے، پہچانتے تھے مصطفیٰ کو، آج کا مسلمان ہے پہچانتا نہیں ہے۔ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ وہ میلاد نہیں منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی مر گئے تو ختم ہو گئے، وہ نبی کے آنے سے پہلے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب اس کے اندر وہ نبی تورات انجیل زبور والے نبی تو خود خبریں دے رہے ہیں نا، مصطفیٰ آئیں گے آئیں گے آئیں گے، وہ تم خوش نصیب ہو، تم یہ نہیں کہتے آئیں گے، تم کہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ ہمیں یہ جملہ نبیوں کو کہنا پڑتا تھا کہ نبی آئیں گے، ہم کہتے مصطفیٰ آ گئے ہیں، بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور تم کو تو اتنا مقام ملا، مرتبہ ملا، انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بندہ پوچھتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے آئیں گے یا آئے تھے، ہم تو کہتے ہیں رسول ہیں اور آ گئے ہیں، بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ کافر ہو کر وہ پہچان گئے، لیکن ماننا الگ بات ہے، پہچاننا الگ بات ہے۔ اگرچہ وہ انکار کر گئے پر قرآن کا یہ لفظ یعرفونہ بتا رہا ہے پہچانتے تھے، لیکن کچھ نے نہیں مانا، وہ الگ بات ہے، لیکن پتہ ان کو تھا۔ کافر تھے نا مکے کے اندر، مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، پر جو بھی آتا تھا کہتے تھے ہم کلمہ نہیں پڑھتے، پر ہمیں یہ پتہ ہے اس کو صادق الامین کہا جاتا ہے۔ ایس جیسا بیٹا کائنات کے اندر، اس جیسا بندہ ہم نے نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا پر مجبور ہو جاتے تھے محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے لیے، کیونکہ لفظ محمد کا معنی بھی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار دہرایا جائے۔ مصطفیٰ کا معنی، محمد کا معنی وہ جتنی بار کہتے تھے، یہ تو قدرت کا کمال ہے نا۔ اگر کافر نہ مانتے محمد کا معنی تعریف کرنا ہے، اللہ کافروں سے بھی تعریف کروا دیتا تھا۔ جب کوئی پوچھتا تھا کس کا گھر ہے، کہتے تھے محمد کا گھر ہے۔ پتہ چلا خدا اگر چاہے تو کافروں سے بھی اپنے نبی کی تعریف کروا لیتا ہے۔ یہ مومن کی تو شان ہے، مومن تو ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر منٹ کے اندر یہ کہتا ہے، ہر لمحے اپنی زبان کے اوپر یہ جملہ جاری کرتا ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارا تو تن من دھن ماں باپ جان محمد مصطفیٰ کی ذات کے اوپر قربان ہے۔ دوسری آیت مبارکہ اگر آپ کہو تو پڑھ دوں؟ نہیں اجے پچھلے بندے دا کچھ ارادہ کو نہیں، میرے خیال ہے تھکے بیٹھے نے۔ آج تو بڑی عظیم گھڑی ہے، جڑی آن والی رات ہے، عظیم رات ہے۔ اس عظیم رات کے صدقے آپ کو یہ جان ملی، آنکھیں ملی، یہ ٹانگیں ملی، سب کچھ ملا۔ کائنات کے اندر آپ زمین کے اوپر چلتے ہیں، یہ زمین مشارق الارض و مغاربہا، مشرق سے لے کر مغرب تک جو کچھ بھی عطا فرمایا اللہ نے محمد کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ آج عظیم رات ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ویرہ رب دا قرآن، اللہ نے قرآن میں اندر ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ محبوبہ تورات لے، انجیل لے، زبور لے، ایک تیرے آن تو پہلے تینوں بڑا ڈاڈا جان دے سن کہ ایک نبی آوے گا کائنات دے اندر، دھرتی دے اندر نبی آوے گا، او جدا اشارے دے نال چند دو ٹکڑے ہوئے گا، سورج ڈوب کے واپس مڑاوے گا، او نبی آوے گا، او جدے اشارے دے نال پتھر بھی کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول
अल्लाह अकबर कबीरा मेरे वीरा फरमाया ओ नबी आवेगा मिन क़ब्ल वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना वो मदद तलब कर दे सन तेरा नाम लेके काफिर मदद तलब कर दे सन सोने करीमा ओ काफिर मुहम्मद दा नाम लेके मदद कर दे सन जेड़े भी गुजरे ने पीछे नबियां दे नाफरमान सन पर ना मुहम्मद दा लेंदे सन असी उन्हां दे उते करम फरमा छोड़ दे सा इस्तफ्ताह यस्तफ्तिह इस्तिफ्ताहन फहुव मुस्तफ्तिहन फरमाया सोनिया हाँ ओ मुहम्मद दा नाम लेके मदद तलब कर दे सन फिर फरमाया अल्लाह ने कुरान दे अंदर इरशाद फरमाया वयक्तुमूनल हक़ ओ मुहम्मद दा नाम इस्तेमाल करके मदद तलब कर दे सन कुछ ऐसे थन हक नू छुपांदे सन मुहम्मद दी इज्जत रिफात शान नू छुपांदे सन फिक्र ले नोट कर अल्लाह ने तानू शान अता फरमाई है ओ मुहम्मद दे मकाम नू छुपांदे ने सुन्नी जरा गज वरी के सुनांदे ने ओ छुपांदे ने सुनांदे ने फर्क सिर्फ इतना है अल्लाह के नबी ने फरमाया खुद खुदा क़ाल अल्लाह तआला ज़करनी ज़करका फरमाया जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा दा जिक्र करे ओ समझ ले मुस्तफा दा नहीं बल्कि खुदा दा जिक्र पिया फरमाए ओ जेड़ा जिक्र खुदा करे समझ ले ओ मुस्तफा दा जिक्र पिया फरमाए सोने ओ तेरी आमद तो पहले तेरे नाम ते मदद तलब कर दे सन तेरा नाम लेके फतह मंगदे सन सोने जदू मुहम्मद दा नाम लेंदे सन क्या तू फतह ता फरमाइए या ना फरमाई सुन फिक्र ले उलमा दा फरमाया अल्लाह दी इज्जत दी कसम काफरां ने मुहम्मद दा नाम लेके खुदा दे कोलों मदद मंगीए खुदा ने उन्हां दी मदद फरमाइए काफरां दी आज अगर धरती दे उत्ते बैठ के मिलाद पढ़न वाला मिलाद मनावन वाला हुजूर दी आमद ते खुश होवन वाला मैं बड़ी जिम्मेदारी दे नाल कह सकदा अगर दिल दे नाल मुहम्मद दा नाम लेके मिलाद सजावेगा अल्लाह दी इज्जत दी कसम ओदा इत्थे भी बेड़ा पार अगे भी बेड़ा अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा आए नहीं दुनिया के ऊपर मदद मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मदद तलब की जा रही है हुजूर की न माँ न बाबा न दादा नाना कुछ भी नहीं आया अभी पैदा नहीं हुए हुजूर का नाम पहले मौजूद था हुजूर की पहचान पहले मौजूद थी सारे नबी आए आप उठाए ना तरीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप जब उतर गए अल्लाह ने फरमाया इस दरख्त के करीब नहीं जाना हजरत आदम चले गए अल्लाह ने फरमाया उतर जाएं जन्नत के अंदर रहा करते थे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहला सिपारा उठाएं आपको मिल जाएगा पूरा मुकम्मल किस्सा लोग कहते हैं ना कुल्लन कुस्सु अलैका मिन अंबाइल गैब खुद कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है महबूब हमने किस्से बताए हैं अंबिया के कुरान के अंदर अगर कोई हदीस हो तो कहेगा मौजू है मन घड़त है ज़ईफ है ये कुरान के आयत सुना रहा हूँ महबूब आपको अंबिया के किस्से सुनाए हैं ताकि आप पढ़ें अल्लाह आपके दिल को मजबूत फरमा दे फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे धरती के ऊपर आए तौबा नहीं मिल रही माफी नहीं मिल रही अल्लाह की बारगाह के अंदर गिड़गिड़ाते हैं एक दिन नजर उठाई मालिक वास्ता तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का उस मोहम्मद के सदके माफी नहीं दे देता अल्लाह ने फरमाया आदम तुम्हें कैसे पता फरमाया जब जन्नत के अंदर मैं रहा मैंने देखा जन्नत के दरख्त एक एक के ऊपर पत्ते पत्ते के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था मैं समझ गया वो जिस खुदा के नाम जिस अजीम हस्ती का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जो मोहम्मद का नाम है ये कोई आम नहीं है महबूब खुदा ही है किसी और का नाम महबूब खुदा का अल्लाह ने फरमाया जा तूने
محمد کا واسطہ دیا ہے، تو نے اپنے لیے مانگی ہے معافی۔ کاش کہ آج رہتی دنیا تک، آخرت تک جتنے لوگ آتے، اگر محمد کا نام لے کر معافی مانگتا، سارے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ پتہ چلا آدم سب سے پہلے نبی ہیں، یہ ابا ہیں، ساری کائنات کے بابا ہیں۔ بابا آئے ہیں تو واسطہ دیتے ہیں محمد مصطفیٰ کا۔ پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے محمد کا یہ شان نزول تھا، شان ظہور تھا۔ یہ میں نہیں جانتا، جامپور کا مولوی، یہ ضلع رحیم یار خان کا مولوی نہیں جانتا، اللہ کی عزت کی قسم یہ جانتا ہے تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ کب سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کے بطن اطہر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ بڑی تعجب والی بات ہے، بغیر باپ کے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، اگر خدا چاہے۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں، اگر خدا چاہے تو محمد کو نور بنا کر دنیا کے اندر بھیج سکتا ہے۔ اگر خدا چاہے مصطفیٰ کو یہ طاقت دے کہ قاسم بنا کر، منعم مقسم بنا کر، تقسیم کرنے والا مختار کل بنا کے اللہ دنیا کے اندر بھیج سکتا ہے۔ یہ تیری میری بات ہے۔ حضرت مریم بیٹھی ہیں کمرے کے اندر، اچانک سے ایک دیکھا بندہ آیا، سونی صورت والا، سونی شکل والا، خوبصورت چہرہ ہے، چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر نہ تھکن ہے نہ گرد و غبار ہے۔ فرماتی ہیں ایسا بھی لگتا ہے کہیں دور سے آنے والا آیا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ذرا بلند آواز سے کہہ دیں اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرہ رب دا قرآن ہے، اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابوت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جدوں ولادت ہوئی ہے، ایک فرشتہ نوریاں دا سردار ہے جنوں حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نام تو پکاریا جاندے تے جانیا جاندا ہے۔ حضرت مریم ایک مکان دے اندر بیٹھیاں نے، اچانک دروازہ کھلیا، ایک سونی صورت والا، سونا چہرے والا جنا نوجوان آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام تعجب دے اندر آئیاں نے، آپ نے ایویں نظراں اٹھائیاں نے، آپ نے دیکھیا، فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ فرمایا حضرت مریم نے جدوں صورت والا دیکھا، فرمایا قال انی اعوذ بالرحمن، فرمایا اگر ان کنت تقیا، تو پرہیزگار ہے، میں اپنے خدا دی امان دے اندر آنیا، خدا دی پناہ دے اندر آنیا۔ جدوں ایک عورت، نوجوان کڑی، ایک کنواری لڑکی ایک کمرے دے اندر ہوئے، اچانک بندہ آ جاوے، تعجب جی کیفیت تاری ہوندی ہے، ڈر لگ دے کہ اچانک بندہ آیا، کس واسطے آیا، کی کرنا آیا۔ پھر میں جدوں تعجب دے اندر آئیاں نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہوو، اے آنا لا بندہ نہیں بلکہ بشر ہے، قال انما انا رسول ربک، فرمایا اللہ دا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہے، تواڈی بارگاہ دے اندر آیا ہے۔ سونے اگر اللہ دے فرشتے ہو پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا آیا ایک سونا جیاں غلام زکیہ، ایک سونا جیاں پتر دیان واسطے آیا، خوبصورت بیٹا دیان واسطے آیا۔ آپ تعجب دے اندر آیا، کہنیاں توبہ توبہ، قال انی غلام، میرا بیٹا کیویں ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، او نہ میں شادی ہوئی ہے میری تے نہ میں بدکارا، دو طرح نال بچہ
بچہ پیدا ہو سکدے یا عورت دا نکاح ہوئے یا عورت بدکار ہوئے. فرمایا ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، نہ میں بدکارا تے نہ میرا نکاح ہویا نہ میری شادی ہوئی ہے، بچہ کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ دے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال کذالک قال کذالک، فرمایا ہاں ہاں مریم گلے میں ہے، جدوں تک نکاح نہ ہوئے تا بچہ نہیں ہوندا، او جدوں تک عورت بدکاری نہ کرے تا بچہ نہیں ہوندا. مینوں پتہ ہے تو بھی پاک دامن ہے، جیڑا بچہ تیرے بطن اطہر دے وچ آوے گا او بھی پاک دامن ہے. فرمایا سننا فجعلناه آیۃ للناس ورحمۃ منا، جدو اللہ کی رحمت ہو جائے نا اللہ بغیر باپ دے پتر بھی عطا فرمائے. فرمائے جدوں رحمتم منا جدوں خدا دی رحمت ہو جاوے اللہ بغیر باپ دے بیٹا بھی عطا فرما چھوڑ گئے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ دے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کے ہاتھ جوڑ دیا نے سونے دسنا اور رحمت کیڑی ہے؟ فرمایا تینوں نہیں پتا. فرمایا آدم نو پتا، نوح نو پتا، سمود نو پتا، ہود نو پتا، موسیٰ نو پتا، سارے نبیاں نو رحمت دا پتا، سارے تذکرے کر دے آئے نے. فرمایا او نبی نے میں نبی تا نہیں آنا، مینوں نہیں پتا. سن فکرہ لے صاحب سبل الہدی والرشاد والے نے لکھیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مریم سننا او رحمت جدی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا اور رحمت محمد مصطفیٰ دی جس رحمت دے صدقے اللہ تینوں سونا جیا پتر عیسیٰ نبی عطا کرانا لائے. سننا مریم نے سوال کریا او نبی کتھے وے؟ فرمایا او رب دی بارگاہ دے اندر آیا کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ نے محمد مصطفیٰ نو نہیں بھیجیا. کیوں نہیں بھیجیا؟ فرمایا او دے سر تے رحمت دی پگڑی سجائیے، سر دے اتے ختم نبوت دا تاج سجایا. فرمایا سونیا ٹھہر جا آدم نو بھیج لین دے، ٹھہر جا نوح نو بھیج لین دے، رک جا سمود نو بھیج لین دے. سونیا رک جا موسیٰ نو بھیج لین دے، عیسیٰ نو بھیج لین دے. کیوں سونیا ذرا نرگسی اکھاں بنان دے، ودھا دا چہرہ بنان دے، او ذرا خوبصورت زلفاں ٹھہان دے، 1,24,000 نبیاں نو جان دے. تینوں آخر دے اندر بھیجاں گے رحمت دی پگڑی پوا کے، ختم نبوت دی پگڑی پوا کے، تاکہ پاکستان دے اندر بیٹھان والا مولوی، انڈیا دے اندر بیٹھان والا مولوی کوئی عیب نہ کڈھے محمد دے اندر. کوئی اے نہ کہے آدم زیادہ سونا، کوئی اے نہ کہے عیسیٰ زیادہ سونا، کوئی نہ کہے موسیٰ زیادہ سونا. سارے نو جان دے جیدی بھی نظر پوے نا او